صدیوں سے جنات آسمانوں کی طرف اڑتے تھے۔ ان کا مقصد فرشتوں کی باتیں سننا، مستقبل کی خبریں چرانا اور زمین پر آ کر جادوگروں کے کاموں میں ڈالنا۔ آسمان کا راستہ ان کے لیے کھلا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ زمین پر ضرور کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے آسمان کی حفاظت سخت کر دی ہے، شاید کوئی نیا نبی آیا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسی رات آئی جب آسمان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں سالوں سے ہم یہاں آتے آئے، ہمیں کبھی کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ آج آسمان کے دروازے بند کیوں ہیں؟ زمین پر ضرور کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے آسمان کی حفاظت سخت کر دی ہے، شاید کوئی نیا نبی آیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھیل جاؤ، مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، پتہ لگاؤ وہ طاقت کیا ہے۔ چلو پھر چلتے ہیں زمین کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے۔ طائف کے لوگوں نے آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے تھے۔ آپ علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ دل بہت اداس اور ٹوٹا ہوا تھا۔ طائف کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں آپ علیہ السلام وادی نخلا میں رکے اور فجر کی نماز ادا کرنے لگ گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ ایسے میں جنات جلدی سے وادی نخلا کی طرف دوڑ پڑے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قل اعوذ برب الفلق من شر رکو، یہ کیسی آواز ہے؟ غور سے سنو۔ النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جنات جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف آ گئے۔ خلق الانسان من واللہ اقرأ وربک الاکرم۔ یہ وہی نور ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ یہ آواز دل کے اندر تک اتر رہی ہے، ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا۔ سوچئے، وہ جنات جو ہزاروں سال سے زندہ تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً پہچان گئے۔ دل جو آگ سے بنے تھے قرآن کی ٹھنڈک سے پگھل گئے۔ وہیں اسی لمحے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کلام ان کے لیے بالکل نیا اور معجزاتی تھا۔ وہ خاموشی سے قرآن سنتے رہے اور ان کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ قرآن سننے کے بعد وہ جنات اسی وقت ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر انہیں ڈرایا اور اسلام کی دعوت دی۔ یوں رات کے سناٹے میں وہ جنات جلدی سے اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں۔ اندھیرے غاروں اور ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کے درمیان جہاں صدیوں سے ان کا بصیرہ تھا، وہاں ہزاروں جنات موجود ہیں۔ صدیوں سے یہ غار اندھیرے اور جھوٹ کا گھر تھا۔ یہاں ابلیس کی کہانیاں سنائی جاتی تھی اور شرک کا دھواں اٹھتا تھا۔ لیکن آج ہوا بدل چکی تھی۔ وہ جنات جو آسمان کی خبریں چرانے گئے تھے وہ واپس لوٹ آئے تھے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے۔ وہ اپنے سینوں میں ایسا نور لے کر آئے تھے جو اس غار کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اے میری قوم، سنو، آج ہم نے وہ کلام سنا ہے جو کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہم نے ایک عجیب اور شاندار قرآن سنا ہے، وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اے میری قوم، سنو، آج ہم نے وہ کلام سنا ہے جو کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ الفاظ تیر کی طرح دلوں میں اتر گئے۔ اس رات وادی نخلا میں ہونے والی تلاوت نے جنات کی دنیا میں بھونچال برپا کر دیا تھا۔ کچھ نے حق کو مان لیا اور کچھ انکار کر کے ابلیس کے راستے پر ہی قائم رہے، مگر حجت پوری ہو چکی تھی، دلیل قائم ہو گئی تھی۔ اب
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری تھی کہ اگر انسان طائف اور مکہ والے آپ کی بات نہیں سن رہے تو اللہ نے دوسری مخلوق جنات کو آپ کا کلام سننے اور ایمان لانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن نازل فرما کر بتایا کہ اے نبی، غم نہ کیجیے اگر اہل طائف نے نہ سنا، ہم نے جنات کی پوری جماعت کو آپ کی بات سننے اور ماننے والا بنا دیا۔ اس واقعے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر زمین والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ نے دوسری نوری اور ناری مخلوقات کے دل آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ مقام نخلا میں جنات کے واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر کا سب سے نازک مرحلہ تھا کیونکہ مکہ والے پہلے ہی جان کے دشمن تھے اور اب طائف کی ناکامی کی خبر بھی انہیں پہنچنے والی تھی۔ مکہ کے قریب کوہ ہرا کے دامن میں صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نخلا سے چل کر مکہ کے قریب پہنچے۔ آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن حالات انتہائی خطرناک تھے۔ حضرت زید جو آپ علیہ السلام کے جانثار خادم تھے، انہیں آپ علیہ السلام کی جان کا خوف لاحق ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں گے جبکہ وہاں کے لوگ آپ کو نکال چکے ہیں؟ وہ تو آپ کی جان کے در پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم وہ نہیں جانتے جو اللہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ یقیناً کشائش پیدا فرمائے گا اور راستہ نکالے گا۔ بے شک اللہ اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کا حامی ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی شخص جان کے خطرے میں ہو تو وہ کسی طاقتور سردار کی پناہ میں شہر میں داخل ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مختلف سرداروں کو پیغام بھیجا۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے مطعم بن عدی بنو نوفل کا سردار کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم اگرچہ مشرک تھا لیکن وہ خاندانی روایات اور مہمان نوازی کا پاسدار تھا۔ جب مطعم کے پاس پیغام بھیجا گیا، مطعم نے فوراً اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو بلایا، اپنے ہتھیار اٹھا لو اور کعبہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں مکہ آ رہے ہیں، کسی کی جرت نہ ہو کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے آگے اور پیچھے مطعم بن عدی کے بیٹے چل رہے تھے۔ مطعم خود اپنی اونٹنی پر سوار تھا اور اس نے بلند آواز میں اعلان کرنا شروع کیا، اے گروہ قریش، خبردار ہو جاؤ، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اب کوئی ان کو نہ چھیڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی۔ مطعم اور اس کے بیٹے ننگی تلواریں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنائے کھڑے رہے۔ طواف اور نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مطعم بن عدی اور ان کے بیٹوں نے اسی طرح پہرے میں آپ علیہ السلام کو گھر کے دروازے تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام گھر میں بحفاظت داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حالانکہ مطعم کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا، لیکن جنگ بدر کے موقع پر کئی سال بعد جب کفار کے قیدی پکڑے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان ناپاک لوگوں قیدیوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔